میں نے ایسے شخص کی بھی تکفیر کی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ گناہ کبیرہ تو ہے ہی، اور ایسے شخص سے وہ محاربہ کیا جائے گا، مقاتلہ کیا جائے گا، حتی یتوبہ او یموتا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ 5 نمازیں، اور یہ کتنی اہمیت ہے کہ کم سے کم ایک مرد کی زندگی میں ایسا وقت نہیں آتا کہ اس کے ذمے سے نماز ساقط ہو۔ صرف 2 صورتیں ہیں، یا تو دماغ خراب ہو جائے، مجنون ہو جائے، اور یا مغمى علیہ ہو جائے، 24 گھنٹے سے زیادہ وہ اس کے اوپر غشی طاری ہو، تو ان اوقات کی نماز نہیں پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جان ہوش و گوش کے ساتھ ہو اور پھر بھی نماز نہ پڑھے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے ایمان پڑھے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے۔ کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی حال ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں مرد کے ذمے سے فرضیت نماز ساقط ہو، سوائے جیسے میں نے بتایا نا کہ دماغ خراب ہو جائے یا ایک مغمى علیہ ہو جائے۔ تو یہاں پہلے حدیث میں اسی فرضیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک، علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ الاسراء کے اس واقعے سے پہلے تہجد کا بھی رواج تھا، اور 2 نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، ایک فجر کی اور ایک عصر کی، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها۔ اب وہ ان نمازوں کا جو معمول تھا وہ بطور فرضیت کے تھا یا بطور تنفل کے تھا، یہ بات واضح نہیں ہے۔ بہرحال فی الجملہ نمازیں مشروع تھی، اور باقاعدہ خاص نظم کے ساتھ جن نمازوں کو مشروع کیا گیا بطور فرض کے، وہ لیلۃ الاسراء سے آغاز ہوا ہے نمازوں کا۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن عمه ابی سہیل بن مالک عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انه سمع طلحة بن عبید اللہ یقول جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سب کے لیے وہ اجنبی تھے، یعنی کوئی جان پہچان کسی کی نہیں تھی، البتہ ان کی علامات یہ تھی کہ من اہل نجد، ایسا لگتا تھا کہ وہ اہل نجد سے اس کا تعلق ہے، اپنے شکل و شباہت سے، اپنے انداز سے وہ ایسا لگتا تھا کہ نجد کے ہیں۔ نجد ایک سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے، حجاز سے ہٹ کے، یہ ریاض وغیرہ جو ہے نا، یہ نجد میں ہے۔ من اہل نجد سائر الراس، بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، جسموں دوی صوتی، اور جب وہ آ رہے تھے نا تو کچھ گنگنا رہے تھے، یعنی آواز ان کی نکل رہی تھی، اب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو ایسی آواز جو سننے میں تو آئے لیکن سمجھ میں نہ آئے، اس کو دوی کہتے ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں بناہٹ، جیسے مکھیوں کی آواز ہوتی، جو کچھ مطلب یہ کہ ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، لیکن جو کچھ وہ کہتے جا رہے تھے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ، الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ حتی اذا دنا، یہاں تک کہ اور قریب آ گئے، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اسلام کے بارے میں پوچھنے کا مطلب حقیقت اسلام کے بارے میں پوچھنا نہیں تھا، ورنہ ایسا ہوتا تو پھر آپ شہادت و اللہ الہ الا اللہ سے جواب دیتے۔ مراد شعائر اسلام سے متعلق، تعلیمات اسلام سے متعلق پوچھ رہے تھے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ شرائع اسلام میں سے سب سے زیادہ اہمیت نمازوں کی ہے، اس لیے آپ نے اس کا ذکر فرمایا، 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، شب روز میں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہے۔ قال هل علی غیرهن، کہنے والے نے پوچھا کہ کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہوں گی نمازیں؟ قال لا الا ان تطوعا، نفلی نمازوں کی کوئی یعنی تحدید نہیں ہے، جتنے انسان نفل نماز پڑھ سکے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود 200 رکعتیں پڑھتے تھے رات کو، سبحان اللہ، ایسی برکت تھی وقت میں۔ تو فرمایا لا الا ان تطوع، یہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ آخر
وطر بھی تو واجب ہے نا حناف کے نزدیک، اور عیدین کی نماز بھی واجب ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں شرائط نے اس کا جواب دیا کہ وطر صلاۃ مستقلہ نہیں ہے بلکہ توابع عشاء میں سے، اور یہ ان نمازوں کا بیان ہے جو مستقل حیثیت رکھتی ہو، اور عید کی نماز کا اس لیے ذکر نہیں کہ یہاں یومیہ فرائض کا بیان ہے، اور وہ تو ایک سال میں ایک آدھ دفعہ کی نماز ہے، اس کی نفی بھی نہیں ہے، اگر ذکر نہیں ہے تو اس کی نفی بھی نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، ان 5 کے علاوہ کچھ واجب نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر تم نفل نماز پڑھنا چاہو تو اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، الا ان تطوع۔ اس جملے سے ایک شرعی مسئلہ وابستہ ہے کہ احناف کے نزدیک نفل اس وقت تک نفل ہے جب تک انسان شروع نہیں کرتا، لیکن اگر شروع کر دیا تو وہ پھر واجب ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، شروع کرنے سے نفل واجب ہو جاتا ہے۔ تو الا ان تطوع، اس حدیث سے ان حضرات کا بھی استدلال ہے جو وجوب کے قائل نہیں ہے، اور حضرات حنفیہ کا بھی استدلال ہے۔ حضرات حنفیہ کے استدلال اس طرح ہے کہ استثناء کی 2 قسمیں، ایک متصل اور ایک منقطع، اور اثر ہے استثناء میں متصل۔ متصل پر حمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر منقطع بنایا جاتا ہے، یہ استثناء متصل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے ہیں۔ تو الا ان تطوع کا مطلب ہے کہ شروع کرنے سے پہلے تو تطوع ہے، لیکن جب تم شروع کرو نا تب اس کو وجوب ہو جائے گا۔ مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح مستثنیٰ منہ واجب ہے اسی طرح سے مستثنیٰ بھی واجب ہے، اور وہ حضرات اس کو منقطع پر حمل کرتے ہیں جس میں مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے نہیں ہے، لہذا 5 نمازیں فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شروع کرو یا نہ کرو، شروع کرنے کے بعد بھی اگر توڑو ختم کرو تو وہ اس کا کوئی یعنی مطالبہ نہیں ہے تکمیل کا۔ تو بہرحال احناف کے مسلک میں تو نفل اس وقت تک نفل ہے جب تک کہ شروع نہ کیا جائے، شروع کرنے کے بعد وہ نفل نہیں رہتا بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور دلیل اس کی کہ لا تبطلوا اعمالکم، جب تک شروع نہیں کرتا تو اختیار بندے کو، لیکن شروع کرنے کے بعد اب تکمیل واجب ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، تکمیل واجب ہے، لہذا اگر کسی نے شروع کرنے کے بعد نفل نماز کو فاسد کیا تو واجب ہو جاتا ہے۔ الا ان تطوع، قال وذكر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صيام شهر رمضان۔ یہاں تک تو راوی کو الفاظ یاد تھے تو اس لیے تعبیر دوسری تھی، یہاں وہ خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں راوی، اس لیے کہ صحیح الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو مستحضر نہیں رہے، تو فرماتے کہ وذكر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صيام شهر رمضان، شہر رمضان کے روزوں کا بھی ذکر کیا۔ وقال هل علی غیرہ، قال لا الا ان تطوع، یہاں بھی وہی بات ہے۔ قال وذكر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقہ، صدقے کا بھی ذکر کیا۔ صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، تو یعنی واجب مال ہے۔ زکوٰۃ میں سبب کیا ہے؟ مال۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ نسبت سبب کی طرف ہوتی ہے، جیسا اوقات اسباب ہے فرائض کے، وقت ظہر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، جب تک کہ وقت داخل نہیں ہو جاتا انسان بندے مومن عقیم الصلاۃ کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن جب وقت داخل ہو جاتا ہے تو عقیم الصلاۃ کا مکلف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صوم و رمضان یا سیام و رمضان یہ سبب ہے، اسی طرح زکوٰۃ المال، تو مال جو ہے نا وہ سبب ہے۔ البتہ واجبات اور بھی ہے، جس میں ایک سبب ہے رأس یمون ویلی الیہ، یا رأس یمون ویلی علیہ، یہ کون سی عبادت ہے؟ صدقۃ الفطر۔ اور نفقات بھی واجب ہے، بچوں کے کالان نفقہ، والدین کالان نفقہ، وہاں پر بھی وہ جو ہے سبب وہ اہل عیال ہے، وہ والدین ہے۔ یہاں دراصل اس صدقے کا ذکر کرنا مقصود تھا جس کا سبب مال ہو، اور جس صدقے کا سبب مال ہے وہ کون سا کہلاتے؟ زکوٰۃ، زکوٰۃ المال۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا،
وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة قال فهل عليه غيرها قال لا إلا التطوع. کیونکہ دیکھو سوال اس صدقے سے متعلق تھا جس کا سبب مال ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا، لیکن نفقات کی یا نفی نہیں ہے. اسی طرح صدقۃ الفطر کی نفی نہیں ہے. قال فأدبر الرجل ويقول، وہ صاحب جاننے لگے یہ کہتے ہوئے کہ واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، کہ میں یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ان میں کمی یا ان پر اضافہ نہیں کروں گا. لا ازید علی هذا، ان پر اضافہ نہیں کروں گا اور نہ کمی کروں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، آپ نے ان کی تعریف فرمائی کہ اگر یہ سچے ہیں تو کامیاب ہے. یا جو فرمایا نا، کہنے والے نے جو کہا کہ لا ازید علی هذا ولا انقص، تو لا انقص تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان فرائض میں کمی نہیں کروں گا بلکہ اہتمام سے ان کی پابندی کروں گا. لیکن لا ازید یہ قابل اعتراض ہے، اس لیے کہ صدقات میں اضافہ، روزوں میں اضافہ، اسی طریقے سے نمازوں میں اضافہ اتنا محدود ہے، انسان جتنا چاہے کر سکتا ہے. تو لا ازید کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے، یعنی قسم کہے کہ میں اضافہ نہیں کروں گا تو یہ قابل اعتراض بات ہے. تو مختلف جوابات دیے گئے. ایک جواب یہ دیا گیا کہ دراصل یہ اپنے قوم کے نمائندے تھے، مقصد یہ کہ تبلیغ میں، ابلاغ میں، ارسال آپ کے اس پیغام رسانی میں اپنے طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا. جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا من عندی، ساری باتیں جا کر اپنے قوم کو بتاؤں گا. تو یہاں لا ازید ولا انقص سے مراد وہ ان فرائض و واجبات اور ان تطوعات میں کمی بیشی نہیں ہے، بلکہ اس پیغام میں کمی بیشی کی نفی ہے کہ میں اس پر اضافہ ہے کمی نہیں کروں. یا یہ مطلب ہے کہ بطور فرضیت کے اس پر اضافہ نہیں کروں گا. فرائض تو یہی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ مقدر من اللہ فرائض نہیں ہوں گے. بطور اعتقاد کے ان میں کمی اور بیشی نہیں کروں گا اپنے طرف سے. بس جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرائض ہے من عن، بس ان کو پہنچاؤں گا بھی، اور فرضیت کا اعتقاد بھی انہیں سے متعلق ہوگا. ان کے علاوہ میں کسی غیر فرض کو فرض قرار نہیں دوں گا، فرض ہونے کا اعتقاد نہیں کروں گا. یہ بھی مطلب بیان کیا گیا. اور بعض حضرات نے بھی فرمایا کہ اصل میں یہ ایک محاورے کی بات ہے. آپ اگر کسی دکاندار سے سودا لینے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ موبائل جو ہے وہ 5,000 روپے کا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کوئی کمی بیشی بھی ہوگی نہیں ہوگی، تو آپ کا مقصد بیشی نہیں ہے، کیا ہے؟ کمی ہے. لیکن محاورتاً اس طرح بولا جاتا ہے. تو یہاں مقصد یہ کہ لا انقص، لا ازید کا جو اضافہ ہے بطور محاورے کے، لا ازید علی هذا ولا انقص. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے اس ارادے اور عزم کو دیکھ کے فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا افلح ان صدق. یہاں تو یہ الفاظ ہے، لیکن بعض روایت میں اس پر ایک اور اضافہ ہے کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. یہاں ان صدق آپ نے تردید کے ساتھ، تردد کے ساتھ، شک کے ساتھ فرمایا کہ افلح ان صدق. دوسری جگہ آپ نے جزمن فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. تو حضرات نے اس میں تطبیق کی ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا افلح ان صدق، جب وہ سامنے تھے اور بات سن رہے تھے تو اس وقت یہ فرمایا. اس وقت جزمن آپ نے نہیں فرمایا کہ کئی خود پسندی اور خود بینی میں مبتلا نہ ہو جائے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ عجب. کیا کہتے ہیں؟ عجب کے معنی کیا ہے؟ خود پسندی. کہ بس میں، قرآن کریم میں لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم بمن اتقی، انسان خود اپنے بارے میں گویا کہ یہ خود اپنی تعریف کرنے والا نہ ہو، خود پسند نہ ہو، خود بین نہ ہو. تو یہاں آپ نے مصلحتاً ان کی موجودگی میں یہ فرمایا ان صدق. لیکن جب وہ چلے گئے اور اب وہ بات سن نہیں پا رہے تھے تو آپ نے جزمن فرمایا. اس لیے کہ اب یہاں کسی خود پسندی اور عجب میں مبتلا ہونے کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا تھا، تو آپ نے فرمایا چل رہو.
یہ حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا اسماعیل بن جعفر المدنی عن ابی سہیل نافع بن مالک بن ابی عامر باسناده بهذا الحدیث. یہ اس طریق سے بھی حدیث مروی ہے. قال، اور اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، افلح وابیہ، وابیہ یعنی اپنے قسم کھا کے فرمایا افلح وابیہ ان صدق دخل الجنہ وابیہ ان صدق. تو یہ نہیں قسم جو ہوتی ہے نا، جذب کے لیے ہوتی ہے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو قسم تو معروف سی چیز ہے، لیکن یہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم ہے وابی. اور حدیث میں صراحتاً نفع بھی ہے کہ لا تحلفوا بآبائکم، زمانے جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے، اس کی ممانعت ہے. تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حلف بالآباء کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا. چاہے کہ دین تو رفتہ رفتہ مکمل ہوا ہے نا، یہ اس وقت کی بات ہے جب اجازت تھی. اور یہ کہ وہ ابی کے معنی ہے ورب ابی، ابی کیا معنی ورب ابی. تو ایسے میں حلف بالاب نہیں ہوا بلکہ حلف بالرب ہوا. افلح وابیہ یعنی افلح ورب ابی. جی. باب في المواقيت. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت بين هذين الوقتين. وبه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر اعلم ما تقول فقال له عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكر الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. وكذلك أيضا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا. قال أبو داود وروى وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس يعني من الغد وقتا واحدا. قال أبو داود وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى بي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا
حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو قال إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه. ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم. ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة. وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس. وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق. فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. قال أبو داود رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا. قال ثم صلى العشاء. قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره. وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. یہ جو باب ہے اوقات صلاۃ سے متعلق تفصیل پر مشتمل ہے اور بنیادی طور پر اس میں دو احادیث ہے. ایک امامت جبریل کا واقعہ ہے کہ جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو ان کے اوقات کی تعلیم کے لیے باقاعدہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے 2 دن مسلسل امامت کرائی اور ابتدا اور انتہا اوقات کی تعین فرمائی. اور یہ امامت جبریل کا واقعہ کس وقت سے شروع ہوا؟ یہ ظہر کے وقت سے. اسی وجہ سے ظہر کو الصلاۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے کہ تعلیم اوقات کے سلسلے میں امامت جبریل کا آغاز ظہر کی نماز سے ہوا تھا. اور ایک تو یہ 2 حدیثیں، ایک سوال سائل کہ ایک صاحب نے آگے پوچھا کہ اوقات کیا کیا ہونی چاہیے، تو آپ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ ہمارے ساتھ رہو، اور اس طریقے سے 2 دن مسلسل آپ نے نماز پڑھائی ابتدائی اوقات میں اور انتہائی اوقات میں. اور پھر فرمایا الوقت ما بین ہذین. اور ایک امامت جبریل کے سلسلے میں حدیث ہے. پھر اس میں بھی 2 طریقے ہیں، ایک جگہ اجمال ہے اور ایک جگہ تفصیل ہے. امن جبریل فصلیت معہ ثم صلیت معہ ثم صلیت معہ ثم صلی 5 دفعہ آپ نے فرمایا، تفصیل نہیں. اور بعض روایت میں تفصیل ہے کہ پہلے دن فجر کی نماز ظہر کی نماز اس وقت ہوئی، دوسری دن پھر اس وقت ہوئی، یعنی پہلے دن ابتدا میں آغاز میں وقت کے آغاز میں اور دوسری دن وقت کے انتہا پر، اور بالآخر میں آپ نے فرمایا کہ الوقت ما بین ہذین الوقت. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ مغرب کی نماز میں 2 طرح کی روایات ہیں. ایک طرح کی روایت یہ کہ مغرب کی نماز 2 دن میں آپ نے ایک ہی وقت میں پڑھائی تھی. صلی المغرب وقتا واحدا، پہلے دن جس وقت نماز پڑھائی تھی دوسرے دن بھی اس وقت نماز پڑھائی تھی. کہیں یہ اور کہیں یہ ہے کہ پہلے دن غروب شمس کے فوراً بعد اور دوسرے دن غروب شفق پر. تو یہ سب تفصیلات ہیں. وقتاً واحداً کی روایت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات پر استدلال ہے، یعنی ایک قول کے مطابق. امام شافعی کا دوسرا قول بھی ہے جمہور کے مطابق، ایک قول کے مطابق کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ بہت مختصر ہے. وضو آدمی کر سکے اور 5 رکعتیں پڑھ سکے، 3 فرض اور 2 سنت. لیکن کا جو مشہور قول ہے وہ دوسرا جو جمہور کے مطابق ہے کہ غروب شمس سے لے کے غروب شفق تک یہ پورا وقت مغرب کا ہے. البتہ یہ مختلفی مسئلہ ہے کہ شفق سے کیا مراد ہے، یعنی انتہائی وقت مغرب کیا ہے اور ابتدائی وقت عشاء کیا ہے. اس طرح مسئلہ مختلفی ہے کہ انتہائی وقت ظہر کیا ہے اور ابتدائی وقت عصر کیا ہے. یہ 2 مسئلے بڑے اختلافی ہے اور ان احادیث سے منسلک ہے. احناف کا مسلک ظاہر ہے کہ ظہر میں یہ ہے کہ ظہر کا وقت مثلین تک ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو انتہا مثل اول پر نہیں مثل ثانی پر ہے، اور عصر کی ابتدا مثل اول سے نہیں ہے بلکہ مثل ثانی سے. اور مغرب میں بھی اجمالی طور پر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ غروب شفق ہے انتہائی وقت مغرب، اور
اور ابتدائی وقت عشاء. لیکن شفق کا کیا مصداق ہے؟ احناف کے نزدیک شفق کا مصداق ہے ابیض، اور ان حضرات کے نزدیک شفق کا مصداق ہے احمر. پہلے احمر ہوتا ہے اس کے بعد ابیض ہوتا ہے. تو یہ ساری تفصیلات ہیں. امام ابو داؤد نے اوقات کے متعلق احادیث کا بڑا استقصاء کیا ہے اور ہر وقت کے لیے مستقل ابواب بھی قائم فرمائے. تو جب فی المواقیت، مواقیت میقات کی جمع ہے، یہاں زمان کے معنی میں ہے. میں نے بتایا تھا کہ میقات مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مناسک میں وہ مکان کے معنی میں ہے، اور اب کتاب الصلاۃ میں وہ زمان کے معنی میں، وقت متعین میقات. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن فلان بن ابي ربيعه قال ابو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش. یہ چونکہ فلان کا لفظ آیا تھا نا، تو امام ابو داؤد کی تعین کرنا چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن کے والد کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن ابن الحارث ابن عیاش ابن ابی ربیعہ عن حکیم ابن حکیم عن نافع بن جبیر ابن مطعم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنی جبریل عند البیت مرتين سے مراد یومین مسلسل 2 دن. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. کسی کا اختلاف نہیں کہ ظہر کے وقت کا آغاز ہوتا ہے زوال کے بعد. وکانت قدر الشراق، جب زوال کا یقین ہو جائے، یعنی سورج جب مغرب کی طرف ڈھل جائے اور سایہ کتنا ہو جائے؟ 1 بالش کے برابر. اس کا مطلب ہے کہ زوال کا وقت گزر گیا، اب ظہر کے وقت کی ابتدا ہو گئی. اگر سایہ نہیں ہے مشرق کی طرف اور سورج ابھی نہیں ڈالا، سایہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عین زوال کا وقت ہے. اور عین زوال کے وقت میں وہ جو مشہورہ حدیث ہے نہی عن الصلاۃ فی الاوقات المکروہ، اس میں عین زوال کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، نہ فرض نہ نفل. وکانت قدر الشراق وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي یعنی المغرب حين افطر الصائم، جب روزہ دار نے روزہ افطار کیا، یعنی غروب شمس ہو گیا. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، شفق کے غیبوبت تک. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام، یعنی بالکل صبح صادق ہوتی ہی طلوع فجر کے وقت، جب کھانا پینا، روزہ دار جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد، یہ پہلے دن کی بات ہے. فلما كان الغد، جب اگلے دن کا وقت آ گیا، صلى بي الظهر حين كان ظله مثل 1 تک. وصلى، گویا کہ منتہی وقت ظہر ہے. وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم، پہلے بھی افطر الصائم تھا، یہاں بھی تھا. وصلى بي العشاء الى ثلث الليل. وصلى بي الفجر فاسفر، اچھی طرح روشن کر کے. ثم التفت الی، اور پھر حضرت جبریل میری طرف متوجہ ہو گئے. فقال یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبل، یہ پہلے انبیاء کا بھی وقت ہی تھا. والوقت ما بین هذین الوقتین، اور ان دونوں اوقات کے درمیان جو وقت ہے یہ آپ کی امت کا وقت ہے. دیکھو یہاں وقت کی تعین قولاً بھی ہے فعلاً بھی ہے. ما بین هذین الوقتین میں جو وقت کی نشاندہی ہے وہ قولین ہے، وہ قولاً ہے. اور ابتدا اور انتہا میں وقت کی جو تعین ہے وہ فعلاً ہے. وہ تو ہے ہی جس میں ہم نے نماز پڑھی، ابتدا میں اور انتہا میں، وہ تو ہے ہی، ورنہ نماز کیسے پڑھتے. اور اس کے علاوہ یہ جو بیچ کا وقت ہے نا، یہ بھی وہی وقت ہے. والوقت، فرمایا کہ والوقت ما بین هذین الوقتین. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر. حضرت عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ راشد کا درجہ رکھتے ہیں، خلیفہ خامس، تو کہتے ہیں ممبر جب وہ ان کی خلافت کا زمانہ تھا تو ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرماتے. فأخر العصر شيئا، اور عصر کی نماز کچھ انہوں نے مؤخر کر دی، شیئا تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. فقال عروہ بن زبیر، تو حضرت عروہ بن زبیر وہاں موجود تھے، انہوں نے توجہ دلائی.
اور فرمایا کہ اما ان جبریل قد اخبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اوقات کا معاملہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور انہیں باقاعدہ اوقات صلوات کی تعیین کی ہے. ان جبریل علیہ السلام قد اخبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوقت صلاۃ فقال له بوقت صلاۃ، وقت صلاۃ کی تعیین حضرت جبریل نے کی. جب اتنی بات حضرت عروہ نے کہی تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے فقال عمر اعلم ما تقول، اعلم ما تقول بھی اس کو پڑھا گیا ہے اور اعلم ما تقول بھی. علم ما تقول کہ میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں سوچ سمجھ کے کہو. اس کا یعنی گویا کہ حضرت عروہ کی اس بات پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تحفظات ہو گئے، یعنی ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے کہ حضرت عروہ بن زبیر نے کیا کہا تھا کہ جبریل امین نے امامت کی. تو ظاہر ہے کہ جبریل امین کا جو درجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ ظاہر ہے کہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کوئی اور ہے نہیں. تو ایک مفصول ایک افضل کی امامت کیسے کر سکتا ہے؟ تو شاید اس وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اشکال ہوا، اور یا اس وجہ سے اشکال ہوا اگر اس کو عالم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سند ذکر نہیں کیا حضرت عروہ نے، بلکہ وہ براہ راست ایک خبر پہنچائی. تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ آپ اس کی نشاندہی کرو، اس کو مسند کرو، اس کی سند ذکر کرو، اس کی کوئی علامات طے کرو، یہ علامات وہی سند ہے. عالم ما تقول. تو اس پر حضرت عروہ نے پھر باقاعدہ سند سنائی. فقال عروہ بن زبیر اما ان جبریل علیہ السلام قد اخبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوقت الصلاۃ فقال له عمر اعلم ما تقول. فقال له عروہ، حضرت عروہ نے پھر باقاعدہ سند ذکر کی. سمعت بشیر بن ابی مسعود یقول سمعت ابا مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل جبریل فاخبرنی بوقت الصلاۃ. جبریل نے آ کے باقاعدہ اوقات صلاۃ کی مجھے تعلیم دی. فصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه یحسب باصحابہ 5 صلوات. یعنی آپ گن کر بتا رہے تھے کہ نزل جبریل فامنی وصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت 5 نمازوں کے اپنی. تو ایک سند ذکر کی، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی اطمینان ہوا کہ بات صحیح ہے، واقعہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. فرأیت رسول، اب یہ آگے اس کی تفصیل ہے، یہ تو اجمال ہے. اب آگے تفصیل ہے کہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر حین تزول الشمس. ظہر کی نماز آپ پہلی نماز ظہر کی ہی تھی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کا طریق اختیار کیا وہ یہ صلی الظہر حین تزول الشمس، کہ زوال شمس کے فوراً بعد ظہر کی نماز ادا فرمائی. اور ربما آخر حین اشتد الحر، لیکن آپ کا معمول یہ نہیں تھا، بلکہ موسم شتاء میں سردی کے زمانے میں ہی معمول تھا بظاہر، اور گرمی میں ابراد کا معمول تھا. ربما آخر حین اشتد الحر، جب گرمی زیادہ ہو جاتی تھی تو زوال کے فوراً بعد ظہر کی نماز ادا نہیں فرماتے تھے بلکہ تاخیر فرماتے تھے. ورأیت یصلی العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل ان تدخل الصفرا قبل ان تدخلها السفرا. اور کہتے ہیں عصر کی نماز آپ نے ایسے وقت میں ادا کی جب سورج پوری طرح درخشاں تابان چمکتا ہوا ہوتا تھا، ابھی پیلا پن ظاہر نہیں ہوتا تھا، یعنی اچھے مستحب وقت میں ادا کی. بيضاء قبل ان تدخلها السفرا فينصرف الرجل، اور ایسے وقت میں عصر کی نماز ادا کی. فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحلیفہ قبل غروب الشمس، کہ ایک آدمی عصر کی نماز میں آپ کے ساتھ شرکت کر کے اگر وہ مدینے کے باہر نکلتا تو ذوالحلیفہ تک چلا جاتا، اور ذوالحلیفہ پہنچنے کے بعد بھی سورج ابھی غروب نہ ہوا ہوتا تھا، کا مطلب اچھا خاصا وقت. تو دیکھو مثل ثانی پر بھی اگر یہ نماز ادا کی جائے
تو بعض حالات میں تو 1.5 گھنٹے کا بھی وقت ہوتا ہے، بعض حالات میں 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اور ذوالحلیفہ کوئی اتنا دور بھی نہیں تھا، اور چلنے والے رہ کہ پیدل چلنے کا رواج تھا، کوئی ایسی سواریاں تو تھی نہیں اس زمانے میں، لوگ چاقو چوبند ہو کے چلتے تھے. تو ایک سلیم الاعضاء آدمی کے لیے اتنے وقت میں اتنی مسافت طے کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. فیأتی ذوالحلیفہ قبل غروب الشمس، ایک آدمی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو کر ذوالحلیفہ آتا اور ابھی غروب الشمس کی نوبت نہ آئی ہوتی. ویصلی المغرب حین تسقط الشمس، اور مغرب کی نماز اس وقت ادا کرتے جب سورج غروب ہو جاتا. ویصلی العشاء حین یسود الافق، اور عشاء کی نماز اس وقت ادا فرماتے جب افق کالا ہو جاتا، سیاہ. اس سے یہ قرینہ ہے حضرات حنفیہ کے مسلک کا کہ عشاء مغرب کا وقت ممتد رہتا ہے اور اسی سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے شفق تک. وہ شفق کون سا شفق ہے؟ شفق ابیض، اس لیے کہ شفق احمر کے بعد افق کا سیاہ نہیں ہوتا، وہ تو سفید ہو جاتا ہے. ہاں شفق احمر اور ابیض دونوں غروب ہو جائے تو افق میں تاریکی آ جاتی. حین یسود الافق وربما اخرها، اور بعض اوقات مزید تاخیر فرماتے تھے عشاء کی نماز میں. اگر یہ نظر آتا کہ ابھی لوگ جمع نہیں ہوئے تو جماعت کے انتظار میں، کثرت جماعت کے انتظار میں مزید انتظار فرماتے حتی یجتمع الناس، مؤخر کرتے تاکہ لوگ اچھی طرح جمع ہو جائے. وصلی الصبح مرۃ بغلس، اور فجر کی نماز آپ نے نسبتاً تاریکی میں ادا فرمائی. ثم صلی مرۃ اخری فاسفر بها، اور پھر دوسرے دن اسفار میں ادا فرمائی. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیظ، اور اس کے بعد آپ کی نماز کا طریقہ تغلیظ کا تھا. یہی لفظ جو ہے حضرات حنفیہ کے مسلک کے مقابلے میں، لیکن حضرات حنفیہ کے سامنے وہ دلائل ہے کہ اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کی بات ہو، رمضان میں تو تغلیظ لوگوں کی رعایت کی وجہ سے اس پر عمل ہوتا ہے. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیظ حتى مات ولم يعد الى يسفر، یہ کہ اس بات پر پھر بعد میں آپ نے عمل نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر دیگر احادیث نہ ہوتی جو اسفار کی فضیلت پر دلالت کرنے والی ہے تو کوئی بات پھر ٹھیک ہے اسی پر عمل ہوتا، لیکن چونکہ دیگر احادیث ہے اور اس میں اور بھی مسائل ہیں اس وجہ سے حضرات حنفی اسفار کے قائل ہیں. قال ابو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن ابي حمزة والليث بن سعد وغيرهم. کہتے ہیں اس حدیث کو ان اصحاب نے بھی روایت کیا. لم يذكر الوقت الذي صلى فيه، اور ان حضرات نے وہ اجمالی وقت تو بیان کیا ہے، صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طور پر 2 دنوں میں نماز پڑھ کر اس کی تفصیلات بتائی، کہتے کہ ان حضرات کی روایت میں وہ تفصیل مذکور نہیں ہے، اجمال ہے تفصیل نہیں ہے. لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه، بس اجمال کا ہے ذکر، تفسیر کا نہیں ہے. وكذلك ايضا رواه هشام بن عروة حبيب بن ابي مرزوق عن عروة نحو روایت معمر واصحابه الا ان حبیبا لم یذکر بشیرا، باقی روایت میں بشیر کا حوالہ ہے، حبیب کی روایت میں بشیر کا حوالہ نہیں ہے. قال ابو داود وروى وهب بن كيساب عن جابر. اب یہاں ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت جابر کی حدیث ہے، اور حضرت جابر کے حدیث میں 2 طرق ہے، ایک وهب بن كيساب کا طریقہ ہے، ایک عطا کا طریقہ ہے. تو بعض جگہ یعنی مغرب کا وقت ایک ہی بتایا گیا ہے، وقتاً واحدا، پہلے دن اور دوسرے دن مغرب کی نماز آپ نے غروب شمس کے بعد ادا کی وقتاً واحدا. جبکہ ایک طرق میں ابتدا اور انتہا کا ذکر ہے کہ پہلے دن آپ نے مغرب کی نماز غروب کے وقت ادا کی اور دوسرے دن شفق احمر کے قریب ادا کی. اور کہتے ہیں کہ قال ابو داود روى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاء المغرب حين زاد ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، یعنی من الغد وقتا واحدا.
جس طرح پہلے دن میں غروب شمس کے وقت مغرب کی نماز ہوئی تھی، کہتے ہیں دوسری دن بھی مغرب کی نماز غروب شمس کے وقت ہوئی تھی، تو گویا کہ یہاں وقت واحد کا ذکر ہے۔ قال ابو داود وكذلك روي عن ابي هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم صلى بي المغرب یعنی من الغد وقتا واحدا۔ ابو ہریرہ کے اس حدیث میں ایک ہی وقت کا ذکر ہے۔ وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ من حدیث حسان بن عطیہ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مختلف جو روایات ہیں، بعض روایات میں وقت واحد کا ذکر ہے، بعض روایت میں مغرب میں ابتدا اور انتہا دونوں کا ذکر ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے، یعنی کبھی وقت واحد میں اس بات کی کہ ترغیب موجود ہے کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، استعجال ہے، اور ابتدا اور انتہا کے اوقات کی تصریح میں نفس وقت کی تحدید مقصود ہے کہ مغرب کا وقت اتنا مختصر نہیں ہے بلکہ وہ موسع وقت ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا ابو بکر بن ابی موسیٰ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سائل، یہ جو اب تک تفصیلات بیان ہوئی یہ امامت جبریل کی تھی، امامت جبریل میں تفصیل بھی ہے، اجمال بھی ہے، اور آپ نے اپنے عمل سے گویا کہ اس کی تفصیل بتائی۔ ابھی دوسرا یہ جو حدیث ہے یہ سوال سائل سے متعلق ہے کہ ایک بار سے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے اوقات صلاۃ کے بارے میں آپ سے سوال کیا، آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ ہمارے پاس وقت گزارو تھوڑا سا، چنانچہ 2 دن آپ نے ابتدائی اوقات میں پہلے دن اور دوسرے دن انتہائی اوقات میں نماز ادا فرمائی، اور پھر پوچھا کہ این السائل عن وقت الصلاۃ، اور پھر ان کو فرمایا کہ الوقت ما بین هذین الوقتین۔ تو یہ دوسری حدیث سوال سائل سے متعلق ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا ابو بکر بن ابی موسیٰ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سائلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يرد علیہ شیئا، یعنی انہوں نے اوقات صلاۃ کے بارے میں سوال کیا، آپ نے زبانی نہیں سمجھایا۔ لم يرد علیہ شیئا کا مطلب ہے کہ زبانی طور پر اوقات صلاۃ کے بارے میں آپ نے ان کو کچھ تفصیل نہیں بتائی، البتہ دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ اقم عندنا حتی امر بلال، آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا فاقام الفجر حین شق الفجر، جیسے صبح صادق کا وقت ہوا تو حضرت بلال سے فرمایا کہ بس اب نماز شروع کرو، فصلی حین کان الرجل لا يعرف وجه صاحبہ، اور آپ نے نماز اس طرح ادا فرمائی کہ انسان اپنے برابر والے کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ چہرے کو نہ دیکھ سکنے کے اور بھی عوامل تھے، چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی نہیں تھے، تو اور چھت بھی نہیں تھی، کوئی وہاں کوئی چونا سفیدی کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا، لیکن وقت بھی چونکہ ابتدا کا تھا تو اس لیے برابر کے آدمی کا چہرہ بھی پہچان میں نہیں آتا تھا، یعنی یہ نماز کیسی ہوئی؟ پوری طرح غلط میں ہوئی۔ کہتے ہیں ان الرجل لا يعرف حين فقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، کہ ایک نمازی اپنے دوسرے ساتھی دوسرے نمازی کا چہرہ نہیں پہچان پاتا تھا۔ او ان الرجل لا يعرف من الى جنبه، یہ الفاظ کا ہے کہ برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں پہچان پایا۔ ثم امر بلالا فاقام الظهر حين زالت الشمس، جب زوال شمس ہوا اس وقت ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ حتی قال القائل، یہاں تک کہ ایک کہنے والے کو تردد ہونے لگتا کہ انتصف النہار، کہ آدھا دن ہو بھی گیا یا نہیں، یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم زوال سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ اتنی مسارعات تھی کہ زوال کے فوراً بعد آپ نے نماز شروع کی، تو بعض اوقات کسی کہنے والے کو یا تردد کا اظہار کرنے والے کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ آدھا دن ہو بھی گیا یا نہیں، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ آدھا دن ہو گیا، لیکن پہلے پھر بھی یہ الفاظ ادا کرتا کس وجہ سے؟ یہ بتانے کے لیے کہ نماز کی ظہر کی ابتدا بہت مسارعات کے ساتھ ہوئی، اول وقت میں ہوئی۔
وہ عالم و بذالک کا مطلب یہ یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم تھا نا کہ وقت ہو گیا. اگرچہ سائل کو اور ایک اجنبی آدمی کو یہ بعض اوقات تردد ہونے لگتا کہ انتصف النہار، یعنی استفہام ہے کیا وقت ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کرائی حضرت بلال کو حکم کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری بصیرت سے معلوم ہو گیا تھا کہ وقت ہو گیا ہے. تو وہ ہوا میں دو مرجع میں دو احتمال ہے، یا تو وہ آدمی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَعْلَمْ ثم امر بلالا فاقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة وامر بلالا فاقام المغرب حين غابت الشمس وامر بلالا فاقام العشاء حين غاب الشفق. فلما كان من الغد، پہلے دن کی نماز ہوئی، اگلے دن جب آیا صلی الفجر وانصرف، نماز سے جب آپ فارغ ہو گئے، فقلنا، تو ہم آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ اطلعت الشمس، سورج نکل آیا کیا؟ یعنی مطلب ایک ہر ایک کو خیال ہونے لگا کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ شاید سورج نکل آیا. اطلعت الشمس فاقام الظہر فی وقت العصر الذی کان قبلہ، اور ظہر کی نماز آپ نے اس وقت پڑھی جس دن ایک دن پہلے جس میں عصر کی نماز پڑھی تھی، یعنی انتہا وہی مثل اول پر. وصلی العصر وقد اصفرت الشمس، وہ پہلے دن تو عصر کی نماز ابتدائی وقت میں پڑھی تھی، دوسرے دن اسفرار کے وقت پڑھی. او قال امسا حين اصفرت الشمس، کہا راوی نے، یا صلی العصر حين امسا، کہ جب شام ہو گئی یعنی تھوڑا وقت جو ہے ڈھل گیا. وصلی المغرب قبل ان یغیب الشفق وصلی العشاء الى ثلث الليل ثم قال. یہ عملی طور پر دو دن کی نمازوں کا یہ سارا سلسلہ کر کے آخر میں آپ نے فرمایا این السائل عن وقت الصلاۃ، ظاہر کہ وہ سامنے آئے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ الوقت فی ما بین ہذین. تو ما بین ہذین کا مطلب یہ نہیں کہ ابتدا اور انتہا خارج ہے، ابتدا اور انتہا کا وقت ہونا عمل سے، اور بین ہذین کا وقت ہونا قول سے. قال ابو داود روا سلیمان بن موسیٰ عن عطاء عن جابر. یہ وہی بات ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت جابر سے روایت کرنے وہب ابن کیسان بھی ہے اور عطا بھی ہے، تو دونوں روایتوں میں کچھ فرق ہے. بعض روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز دو دن ایک ہی وقت ادا کی گئی، اور بعض روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ابتدا اور انتہا کا فرق کیا گیا. پہلے دن جو مغرب کی نماز ادا کی گئی وہ غروب شمس پہ ادا کی گئی، اور دوسرے دن وہ شفق کا انتظار کیا گیا. روا سلیمان بن موسیٰ عن عطاء عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المغرب نحو هذا، یہاں جو گزرا نا وصلی المغرب قبل یغیب الشفق، اس کا مطلب ہے کہ ابتدا اور انتہا نمایاں تھے. ثم قال این السائل عن وقت الصلاۃ، في المغرب نحو هذا. قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره، وكذلك روى ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشاء کے بارے میں دو طرح کی روایتیں ہیں، ثلث لیل اور نصف لیل. تو ثلث لیل وقت مستحب ہے اور نصف لیل وقت جواز ہے، لیکن جواز کا وقت ویسے اصولی طور پر طلوع صبح صادق تک ہے. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة قتادة انه سمع ابا ايوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. یہ جو فرمایا نا کہ وقت الظہر ما لم تحضر العصر، ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان کوئی وقت فاصل نہیں ہے، جیسے فجر میں اور ظہر میں. تو ظہر اور عصر میں ایسا نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعت کے بقدر وقت جو ہے وہ وقت
وقت فاصل ہے، نہ ظہر کا ہے نہ عصر کا ہے. وہ ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہونے کے فوراً بعد عصر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، 4 رکعت کے بقدر کا وقت بیچ میں محمل ہے یا فاصل ہے یا مشترک ہے. تو یہ اس حدیث سے اس قول کی نفی ہوتی ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ ظہر کا وقت عصر تک ہے. ظہر اور عصر کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. وقت الظہر ما لم تحجر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. یہ ما لم تصفر الشمس وقت مستحب کا بیان ہے، ورنہ اس فرار کے وقت کا جو وقت ہے وہ بھی یعنی اس میں بھی اگر نماز پڑھی جائے تو اس کو قضا نہیں کہیں گے، ادا کہیں گے. وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، مغرب کا وقت وہ ہے جب شفق کی سرخی اور اس کی چمک دمک ساقط نہ ہو، یعنی جب تک کہ وہ شفق سرخ رہتا ہے اس وقت تک مغرب کا وقت برقرار رہے گا. وقت العشاء الی نصف اللیل، وقت صلاۃ الفجر ما لم تطلع الشمس، اور فجر کی نماز طلوع الشمس تک ہے. جی باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم. اب تک کی جو روایت تھی نا وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی آیا، لیکن بنیادی طور پر 2 حدیثی تھی. ایک جبریل امامت جبریل کا واقعہ سے متعلق حدیث اور ایک سوال سائل سے متعلق. اب یہی بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا اوقات میں نمازوں کا. جی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالحاجرة، یعنی نصف النہار، حاجرہ کہتے ہیں نصف النہار کے وقت ظہر کی نماز ادا فرماتے تھے. والعصر والشمس حیہ، اور عصر کی نماز جیسے وقت میں ادا فرماتے تھے کہ سورج پوری طرح روشن ہوتا تھا، یعنی اس فرار میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے جو وقت مکروہ ہے. والمغرب اذا غربت الشمس، مغرب کی نماز غروب الشمس کے بعد ادا کرتے تھے. والعشاء، اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کا کیا طریقہ تھا؟ اذا کثر الناس عجل، جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے تھے تو پھر مزید تاخیر نہیں فرماتے تھے. واذا قلوا، اور جب لوگوں کا انتظار ہوتا تھا لوگ جمع نہیں ہوتے تھے تو نسبتاً تاخیر فرماتے اخر. والصبح بغلس. جی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أحدنا لا يذهب إلى ويصلي العصر، یا جس طرح اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ عصر کی نماز آپ ایسے وقت میں ادا فرماتے تھے کہ عصر کی نماز پڑھ کر ایک آدمی ذوالحلیفہ تک چلا جاتا ہے اور ابھی تک وہاں سورج غروب ہونے کی نوبت نہیں آئی ہوتی تھی. تو یہاں اسی طرح کی بات ہے. ويصلي العصر، عصر کی نماز ادا فرماتے. وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدینہ، اور ہم میں سے ایک آدمی مدینہ شہر کے مضافات تک، بیرونی علاقے تک جاتا، آخر تک جاتا. ویرجع کے معنی شدہ حدیث نے لکھے کہ ویرجع کے معنی نہیں کہ جاتا اور پھر آتا، بلکہ ارجع کا مطلب ہے کہ اقصائے مدینہ تک جانے والا گویا کہ اپنے گھر جاتا، یعنی راجعاً الی بیتی. ویرجع کا مطلب یہ لا يذهب الى اقصى المدینہ ویرجع والشمس حیہ، تو اقصی مدینہ تک جانے والا اپنے گھر میں جب پہنچتا تو ابھی تک سورج روشن ہوتا تھا، جس کا مطلب یہ کہ عصر کا وقت تاخیر سے نہیں، عصر کی نماز تاخیر سے نہیں ہوتی تھی بلکہ مناسب وقت میں ہوتی تھی. اب وہ حضرات اپنے اصول کے مطابق اس کو مثل اول پر حمل کرتے ہیں، مثل اول پر عصر کی نماز ہوئی تو اچھا خاصا وقت تھا. لیکن حضرات حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ کا شہر و زمانے میں اتنا بڑا نہیں تھا، مختصر شہر تھا، اقصی مدینہ کچھ زیادہ فاصلے کی بات نہیں تھی، اور مثل ثانی پر عصر کی نماز پڑھ کر جانے والا اس وقت میں آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ وہ اب تک روشنی ہو. تو اس لیے یہ اس خلاف نہیں بنتی ہے حدیث. والشمس حیہ ونسیت المغرب، کہتے ہیں مغرب کے بارے میں مجھے یاد نہیں رہا. وَكَانَ لَا يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور اگر عشاء کی نماز بعض اوقات آپ ثلث اللیل تک مؤخر کرتے تو اس کی پرواہ نہ کرتے، یعنی عام طور پر ایسا کر لیتے
کہ عشاء کی نماز اول وقت میں نہیں بلکہ تھوڑی سی تاخیر تھی. اول وقت تو غروب شفق ہے لیکن آپ ثلث لیل تک مؤخر کرتے ہو, اس کی پرواہ بھی نہ کرتے. قال ثم قال الى شطر الليل, اور کبھی نصف لیل تک مؤخر کرتے. قال وكان يكره النوم قبلها, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سو جائے. والحدیث بعدها, یہ جو آپ نے پڑھا ہے سمر, کہ عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی کو پسند نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ بلا وجہ وقت بھی ضائع کرنا ہے اور فجر کی نماز کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے. والحدیث بعدها وكان يصلي الصبح وما يعرف احدنا جليسه الذي كان يعرفه, اور کہتے فجر کی نماز ایسے وقت میں ہوتی تھی کہ انسان اپنے جان پہچان کے آدمی کو پہچان نہ پاتا, یعنی بھی تاریکی ہوتی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شروع کا وقت مراد ہو. ایسے یہ بھی تو ایک روایت ہے نا کہ غلس میں شروع کرے اور اسفار میں ختم کرے, تو شروع میں نہیں پہچان پاتا تھا. اور جہاں تک داخلی مسجد کا تعلق ہے تو بہت زیادہ اسفار کے بعد ہی پہچان سکتا ہے. اسفار سے پہلے تو پہچاننا مشکل ہے, اس لیے کہ چھوٹی سی مسجد تھی, ایک چھت قریب تھی, کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا. وما يعرف احدنا جليسه الذي كان يعرفه, کہ اپنے ہم نشین کو جس سے اس کا تعارف ہوتا تھا, جان پہچان ہوتی تھی, اس کو بھی نہیں پہچان پاتا. وكان يقرأ فيها 160 علمیہ, اور کہتے فجر کی نماز میں جب آپ تلاوت فرماتے تو 60 سے لے کے 100 آیات تک تلاوت فرماتے.